بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں نام نہاد خود ساختہ بناسپتی بدعتی مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی جو خود کو مناظر اسلام اور مناظر اعظم کہتے ہیں، آج اس دیوبندی ابو ایوب کے 10 فتوے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اس نے خود یہ اپنی زبان سے 10 فتوے جاری کیے ہیں، دیوبندی مولویوں کی گردن پر جا لگے ہیں۔ جو مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی نے یہ 10 فتوے اپنی زبان سے دیے ہیں، یہ فتوے سارے کے سارے دیوبندی وہابی مولویوں کی گردن پر جا لگتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے فتویٰ نمبر 1 30 سیکنڈوں کا کلپ ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی کا، آپ خود سماعت کر لیں۔ لیکن علم غیب نبی ولی کو ہونا یہ پرلے درجے کا جھوٹ، اور اس سے بڑا دجل ہی کوئی نہیں ہے۔ بہت بڑا خائن ہے جو شخص کہتا ہے کہ نبی ولی علم غیب جانتے ہیں، جھوٹ۔ یہ پنڈت سے بھی بڑا جھوٹا ہے، مرزا قادیانی سے بھی بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص۔ آج کل ایسا آدمی جو کہے گا وہ جھوٹا ہے، خائن ہے، کذاب ہے۔ علم غیب خدا کے علم، سمجھ آئیے گل۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے یہ فتویٰ نمبر 1 ہے، مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی کہہ رہا ہے، لیکن علم غیب نبی ولی کو ہونا یہ پرلے درجے کا جھوٹ، اور اس سے بڑا دجل ہی کوئی نہیں ہے، بہت بڑا خائن ہے جو شخص کہتا ہے کہ نبی ولی علم غیب جانتے ہیں۔ جھوٹ، پنڈت سے بھی بڑا جھوٹا ہے، مرزا قادیانی سے بھی بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص۔ آج کل ایسا آدمی جو کہے گا وہ جھوٹا ہے، خائن ہے، کذاب ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سارے کے سارے فتوے دیوبندی مولویوں کی گردن پر جا لگے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور علم غیب عطائی منع بھی ہے، اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھ بھی گئے ہیں۔ مرتضیٰ چاندپوری دیوبندی وہابی نے رسائل چاندپوری جلد اول کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائی علم غیب منع ہے، اور اسی طرح اشرف علی تھانوی دیوبندی نے حفظ الایمان کے اندر، اور فتاوی محمودیہ کے اندر، خیر الفتاوی کے اندر، فتاوی قاسمیہ کے اندر، اور متعدد دیوبندی وہابی مولویوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب عطائی منع ہے۔ تو مولوی ابو ایوب دیوبندی کے فتویٰ سے وہ خائن ہیں، وہ دجال ہیں، وہ جھوٹے ہیں، مرزا قادیانی سے بھی بڑے جھوٹے ہیں اور کذاب ہیں۔ یہ سارے کے سارے فتوے ان کی گردن پر جا لگے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح سرفراز گکھڑی، جس کو یہ ابو ایوب دیوبندی فخر اہل سنت اور امام اہل سنت وغیرہ کہتا رہتا ہے، سرفراز گکھڑی دیوبندی نے تنقید متین، ازالت الریب اور اظہار العیب فی اثبات علم الغیب کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب عطائی منع ہے۔ تو ابو ایوب دیوبندی کے فتویٰ سے سرفراز گکھڑوی دجال ہے، سرفراز گکھڑی خائن ہے، سرفراز گکھڑوی مرزا قادیانی سے بڑا جھوٹا ہے، سرفراز گکھڑی بہت بڑا کذاب ہے۔ کیوں؟ سرفراز گکھڑی نے ازالت الریب، تنقید متین اور اظہار العیب فی اثبات علم الغیب کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب منع ہے۔ تو وہ سرفراز گکھڑی بھی ابو ایوب دیوبندی کے فتووں کی زد میں ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، فتویٰ نمبر 2، یہ 14 سیکنڈوں کا کلپ ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی کا، آپ خود سماعت کر لیں۔ لغوی استعمال کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امت کا ایمان خطرے میں نہ پڑے۔ سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی کہہ رہا ہے کہ علم غیب لغوی کی بھی استعمال کی اجازت نہیں جائے گی، امت کا ایمان خطرے میں نہ پڑے۔
یعنی کہ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی لفظ علم غیب کا اطلاق کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو وہ امت کا ایمان خطرے میں ڈال رہا ہے، مولوی ابو ایوب دیوبندی کے فتویٰ کے مطابق۔ معزز سامعین و ناظرین، مرتضیٰ چاندپوری، اشرف علی تھانوی، سرفراز گکھڑی، خیر الفتاویٰ والے، فتاویٰ محمودیہ والے، فتاویٰ قاسمیہ والے، ارشاد المفتیین والے وغیرہ وغیرہ، ان سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے امت کا ایمان خطرے میں ڈالنے والے ثابت ہوئے مولوی ابو ایوب دیوبندی کے فتویٰ سے۔ معزز سامعین، فتویٰ نمبر 3 مولوی ابو ایوب دیوبندی کا آپ سماعت کر لیں۔ اس لیے لغوی استعمال کو بھی روک دیا جائے، اگر کوئی کرے تو اس کی چھترول کی جائے۔ محتشم سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی کہہ رہا ہے اس لیے لغوی علم غیب استعمال کو بھی روک دیا جائے، یعنی کہ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی اس لفظ کو استعمال کرتا ہے نبیوں یا ولیوں کے لیے، تو ابو ایوب صاحب کہتے ہیں اس کو روک دیا جائے گا، اس کو روک دیا جائے، اگر کوئی کرے تو اس کی چھترول کی جائے۔ اگر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے روکنے کے باوجود پھر بھی علم غیب کا لفظ استعمال کرتا ہے نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، ابو ایوب دیوبندی کہتا ہے اس کی چھترول کی جائے گی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میں ابو ایوب دیوبندی سے کہوں گا سب سے پہلے اشرف علی تھانوی کی چھترول کرو، اور پھر مرتضیٰ چاندپوری کی چھترول کرو، پھر سرفراز گکھڑی دیوبندی کی چھترول کرو، پھر فتاویٰ محمودیہ والوں کی چھترول کرو، پھر فتاویٰ قاسمیہ والوں کی چھترول کرو، پھر مفتی حمید اللہ جان دیوبندی کی چھترول کرو، وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، تو سب سے پہلے مولوی ابو ایوب دیوبندی اپنے دیوبندی مفتیوں کی چھترول کرے، پھر اس کے بعد ہم سے بات کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، فتویٰ نمبر 4 مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی کا 53 سیکنڈ کا کلپ ہے، آپ خود ایک مرتبہ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اس لغوی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ آلوسی کو پڑھیں، علامہ آلوسی نے بہت خوب بات اس میں لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مقصد لے کے غیب کا لفظ نبیوں ولیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے لغوی معنی میں جی لغوی طور پہ کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یلزمہ التعزیر کی لا یعود الی قولی، اونو مارو کھلے، او دی کرو ٹکور، او دی کرو لٹریشن، او دی کرو حجامت، تاکہ ایسی بات نہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن یاد رکھنا اس لغوی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا، علامہ آلوسی کو پڑھیں۔ علامہ آلوسی نے بہت خوب بات اس میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مقصد لے کہ غیب کا لفظ نبیوں ولیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے لغوی معنی میں جی لغوی طور پر کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں اونو مارو کھلے، اودی کرو ٹکور، اودی کرو لٹریشن، اودی کرو حجامت، تاکہ ایسی بات نہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ فتویٰ نمبر 4 تھا مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب کا، اور علامہ آلوسی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ علم غیب کا نبیوں ولیوں کے لیے استعمال کرتا ہے لغوی معنی کے اعتبار سے، ابو ایوب صاحب کہتے ہیں اودی کرو ٹکور، اودی کرو لٹریشن، انو مارو کھلے، اودی کرو حجامت، تاکہ ایسی بات نہ کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ابو ایوب دیوبندی وہابی سے کہوں گا سب سے پہلے مولوی اشرف علی تھانوی نو کھلے مارو، پھر مرتضیٰ چاندپوری نو کھلے مارو، پھر سرفراز گکھڑی نو کھلے مارو، پھر فتاویٰ محمودیہ والوں کو کھلے مارو، پھر مفتی حمید اللہ جان دیوبندی کو کھلے مارو، پھر فتاویٰ قاسمیہ والوں کو کھلے مارو، وغیرہ وغیرہ، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا لفظ
اطلاق بھی کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطاء علم غیب مانا بھی ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھ بھی گئے۔ تو سب سے پہلے کھلے کن کو لگیں گے، جوتے کن کو پڑیں گے، ٹکور کن کی ہوگی، لٹریشن کن کی ہوگی، حجامت کن کی ہوگی؟ ان دیوبندی وہابی بدعتی مولویوں کی ہوگی جنہوں نے یہ جرم کیا ہے بقول ابو ایوب کے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور عطاء علم غیب مانا بھی اپنی کتابوں میں لکھ بھی گئے ہیں۔ تو میں مولوی ابو ایوب صاحب سے کہوں گا سب سے پہلے کھلے مارو اشرف علی تھانوی نو، کھلے مارو سرفراز گکھڑوی نو، کھلے مارو مرتضیٰ چاند پوری نو، کھلے مارو فتاوی محمودیہ والوں نو، کھلے مارو فتاوی قاسمیہ والوں کو، اور کھلے مارو مفتی حمید اللہ جان دیوبندی کو، کھلے مارو مفتی تقی عثمانی کو، کھلے مارو مفتی رفیع عثمانی دیوبندی کو مارو۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب عطائی مانا بھی ہے اور اس لفظ کا اطلاق بھی کیا ہے اور اپنی اپنی کتابوں میں لکھ بھی گئے۔ سب سے پہلے تمہارے کھلوں کے حقدار تمہارے اپنے دیوبندی مولوی وہابی مولوی بنتے ہیں، پہلے ان کو اپنا جوتوں والا یہ حق دو، پھر ہم سے بات کرنا۔ معزز سامعین و ناظرین، اسی طرح مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب کا فتویٰ نمبر 5، یہ 14 سیکنڈوں پر مشتمل ہے کلپ، آپ خود سماعت کریں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی کہے اپنے مجمع میں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، ولیوں کو علم غیب کا پتہ ہے، ولیوں کی بلیوں کو بھی غیب کا پتہ ہے، ولیوں کے کھوتے بھی غیب جانتے ہیں، ایسے شخص کو اب الٹا لٹکا کے اس کو جوت پھیرے جائے کہ امت کا اعتقاد مت خراب کر، امت کا عقیدہ نظریہ کیوں بگاڑنا چاہتا ہے؟ محتشم سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب اس اپنے فتویٰ نمبر 5 کے اندر اقرار کر رہا ہے کہ کوئی کہے اپنے مجمع میں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، ولیوں کو علم غیب کا پتہ ہے، ولیوں کی بلیوں کو بھی علم غیب کا پتہ ہے، ولیوں کے کھوتے بھی غیب جانتے ہیں، ایسے شخص کو آپ الٹا لٹکا کر اس کو جوت پھیرے جائیں۔ امت کا اعتقاد مت خراب کر، امت کا عقیدہ نظریہ کیوں بگاڑنا چاہتا ہے؟ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے بھی سن لیا ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی کے کلپ کا، وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب کہتا ہے کہ ولیوں کے کھوتے بھی غیب جانتے ہیں، ولیوں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، اور اپنے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ نبی علم غیب جانتے ہیں۔ ایسے آدمی کو الٹا لٹکا کر اس کو جوت پھیرے جائیں، یہ امت کا عقیدہ خراب کر رہا ہے، امت کا نظریہ بگاڑ رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے مولوی ابو ایوب دیوبندی اشرف علی تھانوی کو الٹا لٹکا کر اس کو جوت پھیرے۔ نمبر 2، مرتضیٰ چاند پوری کو الٹا لٹکا کر اس کو جوت پھیرے۔ نمبر 3، سرفراز گکھڑی دیوبندی کو الٹا لٹکا کر اس کو جوت پھیرے۔ نمبر 4، مولوی خالد محمود دیوبندی کو الٹا لٹکا کر اس کو جوت پھیرے۔ پھر فتاوی محمودیہ والے، فتاوی قاسمیہ والے، مفتی حمید اللہ جان دیوبندی، مفتی تقی عثمانی، مفتی رفیع عثمانی، ان سب کو الٹا لٹکا کر ان کو جوت مارے، پھر ہم سے بات کرے۔ معزز سامعین و ناظرین، ان سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب مانا ہے، تو سب سے پہلے جوتوں کے حقدار کون بنتے ہیں؟ یہ سب دیوبندی وہابی مولوی بنتے ہیں۔ مرتضیٰ چاند پوری نے رسائل چاند پوری جلد اول کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانا ہے، تو مولوی ابو ایوب سے میں کہوں گا مرتضیٰ چاند پوری چونکہ مر کر مٹی ہو گیا، اس کی قبر پر جا کر اس کی قبر پر جوت مارو۔ تم خود کہہ رہے ہو وہ امت کا عقیدہ خراب کر رہا ہے، تم خود کہہ رہے ہو وہ امت کا عقیدہ اور نظریہ بگاڑ رہا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرو؟ مرتضیٰ چاند پوری کی قبر پر جا کر اس کی قبر پر جوت پھیرے جائیں، الٹا لٹکا کر، چونکہ وہ تو مر گیا، مر کر مٹی ہوگی، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گیا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، پھر کہتا ہے کہ کھوتے بھی غیب جانتے ہیں، بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ اس چیز کا حقدار اشرف علی تھانوی بنتا ہے اور خالد محمود دیوبندی بنتا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے کہ ایسا علم غیب تو سبھی مجنون پاگل جمیع حیوانات بھی جانتے ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، حیوانوں میں
کھوتے بھی آ جاتے ہیں، حیوانوں میں بلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ ثابت یہ ہوا مولوی اشرف علی تھانوی یہ کہنا چاہتے ہیں علم غیب تو کھوتے بھی جانتے ہیں، علم غیب تو بلیاں بھی جانتی ہیں، اور علم غیب تو حیوانات بھی جانتے ہیں، پاگل بھی جانتے ہیں۔ پھر معزز سامعین و ناظرین، مولوی خالد محمود دیوبندی نے مناظرے اور مباحثے کے اندر یہ بات مانی ہے اور لکھی ہے۔ مولوی خالد محمود دیوبندی کہتا ہے کہ بعض علم غیب تو جانور بھی جانتے ہیں، تو جانوروں میں کھوتے بھی آ جاتے ہیں، بلیاں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ دیوبندی وہابی مولوی اشرف علی تھانوی اور خالد محمود یہ دونوں کہہ رہے ہیں کھوتے بھی غیب جانتے ہیں، بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، حیوانات بھی علم غیب جانتے ہیں۔ پھر فوائد عثمانی کے اندر جس کتاب پر حسین علی وہاں بچرا والا جو کہ مر کر مٹی ہو گیا، اس کی تقریض بھی ہے اس کتاب پر۔ فوائد عثمانی کے اندر لکھا ہے کہ خواجہ عثمان دمانی کا گھوڑا غیب جانتا تھا، گھوڑا غیب جانتا تھا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے مولوی ابو ایوب ان سب کو الٹا لٹکا کر جب کہ مر کر مٹی ہو گئے ان کی قبروں پر جا کر جوت پھیرے جائیں۔ مولوی ابو ایوب کے فتویٰ کے مطابق حسین علی کی قبر پر جوت پھیرے جائیں، اشرف علی تھانوی کی قبر پر جوت پھیرے جائیں، خالد محمود کی قبر پر جوت پھیرے جائیں، جو خود کہہ گئے ہیں کہ علم غیب تو گھوڑے بھی جانتے ہیں، علم غیب تو جانور بھی جانتے ہیں، علم غیب تو پاگل بھی جانتا ہے، علم غیب تو سبھی جانتا ہے، علم غیب تو زید بھی جانتا ہے، عمر بھی جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کی قبروں پر جوت پھیرے جائیں، کیونکہ یہ امت کا عقیدہ اور نظریہ بگاڑ کر چلے گئے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گئے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، فتویٰ نمبر 6 مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب کا آپ خود سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ مرزائیوں کی کتابیں پڑھو تو مرزائی بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ مرزا نے خود ایک غلطی کے ازالہ میں یہ بات کہی ہے کہ میں علم غیب پہ قابو ہوں، علم غیب میں جانتا ہوں۔ بعض کتابوں میں اس نے لکھا ہے کہ علم غیب کے گھوڑے پر مجھے قابو دیا گیا، میں پورا عبور رکھتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرزائیوں کی بھی یہی سوچ، مشرکین کی بھی یہی سوچ، منافقین کی بھی یہی سوچ، اور وہ دوسرے لوگوں کی بھی یہی سوچ، اور یہی سوچ ان لوگوں کی، تو دنیا کے تمام باطل کی سوچ یہی ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ روافض کی اگر کتابوں میں پڑھیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں۔ یہ ائمہ یعلمون علم ما کان وما یکون اصول کافی میں لکھا ہے پورا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے فتویٰ نمبر 6 مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کا سماعت کر لیا ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزائیوں کی کتابیں پڑھو تو مرزائی بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ مرزا نے خود ایک غلطی کے ازالہ میں یہ بات کہی ہے کہ میں علم غیب پر قابو ہوں، علم غیب میں جانتا ہوں۔ بعض کتابوں میں اس نے لکھا ہے کہ علم غیب کے گھوڑے پر مجھے قابو دیا گیا ہے، پورا عبور رکھتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مرزائیوں کی بھی یہی سوچ، مشرکین کی بھی یہی سوچ، منافقین کی بھی یہی سوچ، اور وہ دوسرے لوگوں کی بھی یہی سوچ، اور یہی سوچ ان لوگوں کی، تو دنیا کے تمام باطل کی سوچ یہی ہے کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں۔ روافض کی اگر کتابوں میں پڑھیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ علم غیب جانتے ہیں۔ یہ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی کہتا ہے کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ مرزائیوں کی سوچ ہے، یہ مشرکین کی سوچ ہے، یہ منافقین کی سوچ ہے، یہ تمام دنیا کے باطل لوگوں کی یہی سوچ ہے، روافض کی یہی سوچ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ مرزائیوں کی سوچ والا، قادیانیوں کی سوچ والا، منافقین کی سوچ والا، مشرکین کی سوچ والا، دنیا کی تمام باطل لوگوں کی سوچ والا، روافض کی سوچ والا، یہ مولوی اشرف علی تھانوی کو کہہ رہا ہے، مرتضیٰ چاند پوری کو کہہ رہا ہے، مفتی حمید اللہ جان دیوبندی کو کہہ رہا ہے، فتاویٰ قاسمیہ والوں کو کہہ رہا ہے، فتاویٰ محمودیہ والوں کو کہہ رہا ہے، اور مفتی حمید اللہ جان دیوبندی کو کہہ رہا ہے، مفتی رفیع عثمانی کو، تقی عثمانی کو، مفتی شفیع کو، ان سب کو کہہ رہا ہے کہ ان کی سوچ مشرکین والی ہے، منافقین والی ہے، مرزائیوں والی ہے، اور تمام دنیا کے باطل لوگوں والی سوچ ہے، روافض والی سوچ ہے۔ کیوں؟ ابو ایوب کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب انبیاء جانتے ہیں، تو یہ دیوبندی مولوی جو لکھ گئے ہیں یہ فتوے تو ان کی گردن پر جا لگے ہیں، ان کو بھی یہ کہنا پڑے گا
کہ ان کی سوچ مرزائیوں والی ہے، ان کی سوچ منافقین والی، ان کی سوچ مشرکین والی ہے، ان کی سوچ تمام دنیا کے باطل لوگوں والی سوچ ہے، ان کی سوچ روافض والی سوچ ہے۔ جو فتوے مولوی ابو ایوب دیوبندی نے دیے ہیں یہ سب کے سب دیوبندی وہابی مولویوں کی گردن پر جا لگے ہیں۔ اہل علم حضرات اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب کا فتویٰ نمبر 7 آپ سماعت کریں۔ کی ہیں علم غیب، عالم الغیب، یعلم الغیب وغیرہ، یہ یعلم الغیب، عالم الغیب اللہ اپنے لیے تو استعمال کرتا ہے، لیکن پورے قرآن میں، اور میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے ذخیرہ احادیث میں آپ کھنگال دیکھیں، تلاش کریں، کوئی آپ کو ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہو کہ میرا نبی علم غیب جانتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا ہو کہ میں علم غیب جانتا ہوں، انا عالم الغیب۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سنے مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ علم غیب، عالم الغیب، یعلم الغیب وغیرہ، یہ یعلم الغیب، عالم الغیب اللہ اپنے لیے تو استعمال کرتا ہے، لیکن پورے قرآن میں، اور میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پورا ذخیرہ احادیث میں، پورے ذخیرہ احادیث میں آپ تلاش کریں، کوئی آپ کو ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کہا ہو کہ میرا نبی علم غیب جانتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کہا ہو کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرۃ اعمی واضل سبیلا، اس آیت کا بالکل مصداق ہو چکا ہے، اور ابو جہل کی طرح بالکل اندھا ہے، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ کہتا ہے کہ پورے قرآن میں، اور میں جرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا علم غیب کا عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے۔ محترم سامعین و ناظرین، اہل علم حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جن دیوبندی وہابی مولویوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب مانا ہے اور اپنی کتابوں میں وہ لوگ لکھ گئے ہیں، تو کیا انہوں نے قرآن پاک کے علم کے بغیر علم غیب لکھا ہے؟ حدیث شریف میں ان کو نظر بھی نہیں آیا تو پھر بھی اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطئی طور پر علم غیب جانتے ہیں۔ ان کو قرآن پاک میں کہیں بھی نظر نہیں آیا، نظر نہ آنے کے باوجود اور علم غیب عطئی کا ثبوت نہ ملنے کے باوجود بھی انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطئی حاصل ہے۔ تو کیا وہ قرآن پاک سے بالکل اندھے تھے؟ وہ بالکل حدیث شریف کے علم سے بالکل اندھے تھے؟ ان کو قرآن میں کہیں نظر نہیں آیا تھا؟ ثابت یہ ہوا کہ نہیں، ان کو قرآن میں نظر آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطئی طور پر علم غیب جانتے ہیں، ان کو احادیث شریف میں نظر آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطئی طور پر علم غیب جانتے ہیں، تب تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطئی طور پر علم غیب جانتے ہیں۔ یہ قصور ابو ایوب دیوبندی کا اپنا ہے کہ یہ بیچارہ بالکل ابو جہل کی طرح اندھا ہو گیا ہے، ورنہ یہ اس کو بتانا پڑے گا کہ جن دیوبندی وہابی مولویوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور مانا ہے، تو انہوں نے اس کو کہاں سے لیا ہے؟ کیا قرآن پاک سے نہیں لیا؟ کیا حدیث شریف سے نہیں لیا؟ حدیث شریف کے اندر نہ ملنے کے باوجود، قرآن پاک کے اندر میں نہ ملنے کے باوجود انہوں نے پھر بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو جو قرآن پاک کے بغیر علم اور قرآن پاک کے بغیر حدیث شریف کے بغیر علم غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کر رہا ہے، اس کے بارے شرعی حکم کیا لگے گا؟ یہ مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب خود جواب دیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی کا فتویٰ نمبر 8 یہ آپ سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ علم غیب کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال نہ کرنا، اخبار غیب کا کرو، غیب کی خبریں، غیب کی انباء، غیب کی اطلاعات، غیب کا اظہار، غیب کی باتیں، غیب کی معلومات وغیرہ جو کہہ لیں، لیکن علم غیب کا لفظ نہ لانا۔
معزز سامعین و ناظرین، آپ نے سنا مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب فتویٰ نمبر 8 کے اندر کہہ رہا ہے علم غیب کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال نہ کرنا۔ اخبار غیب کا کرو، غیب کی خبریں، غیب کی انباء، غیب کی اطلاعات، غیب کا اظہار، غیب کی باتیں، غیب کی معلومات وغیرہ جو کہہ لیں، لیکن علم غیب کا لفظ نہ لانا۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ اشرف علی تھانوی ابو ایوب کا روحانی باپ استعمال کر گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ علم غیب کا لفظ نہ لانا۔ مرتضیٰ چاند پوری لفظ علم غیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کر گیا، یہ کہتا ہے کہ علم غیب کا لفظ نہ لانا۔ سرفراز گکڑی دیوبندی وہابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال کر گیا، اطلاع کر گیا، اپنی کتاب میں لکھ گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ علم غیب کا لفظ نہ لانا۔ یہ اپنے دیوبندی وہابی مولویوں کا کتنا باغی ہوا ہے، یہ تو باغی ہے اپنے دیوبندی مولویوں کا۔ معزز سامعین و ناظرین، ابو ایوب دیوبندی وہابی کہہ رہا ہے کہ علم غیب کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ سب دیوبندی، میرے پاس ایک بہت بڑا دسترخوان موجود ہے، ایک بہت بڑی فہرست موجود ہے، یہ تو چند حوالہ جات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ورنہ میرے پاس متعدد حوالہ جات موجود ہیں کہ دیوبندی وہابی مولویوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال بھی کیا ہے، اطلاع بھی کیا ہے اور مانا بھی ہے، اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی گئے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، فتویٰ نمبر 9 مولوی ابو ایوب دیوبندی صاحب کا آپ سماعت کر لیں۔ اب ایک بات آپ کو میں یہاں سمجھاتا چلوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں لکھنا کہ بعض علم غیب تو انبیاء جانتے ہیں، چونکہ بعض ما کان و ما یکون آپ نے مان لیا نا، تو آپ اب یہ بھی مان لیں کہ بعض علم غیب انبیاء جانتے ہیں یا دیا گیا نہ۔ اس کی وجہ ذرا توجہ سے بات کو سننا، اس مسئلہ کو میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ان کی یہاں تحریر کے اندر قلم لغزش کھا گیا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں ذرا بیدار ہو کے۔ علم غیب کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لیے استعمال نہ کرنا۔ محتشم سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب اپنے فتویٰ نمبر 9 کے اندر کہہ رہا ہے کہ اب ایک بات آپ کو میں یہاں سمجھاتا چلوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کبھی بھی نہیں لکھنا کہ بعض علم غیب تو انبیاء جانتے ہیں، چونکہ بعض ما کان و ما یکون آپ نے مان لیا ہے نا، تو آپ اب یہ بھی مان لیں کہ بعض علم غیب انبیاء جانتے ہیں یا دیا گیا نہ۔ ابو ایوب صاحب کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کبھی بھی نہ لکھنا۔ اس کی وجہ ذرا توجہ سے بات کو سننا، اس مسئلہ کو میں نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ان کی تحریروں کے اندر قلم لغزش کھا گیا ہے، بڑوں کو دیکھا ہے، اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں ذرا بیدار ہو کر علم غیب کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال نہ کرنا۔ سارے دیوبندی وہابی اس لفظ کا استعمال کر گئے ہیں، یہ کہتا ہے کہ لفظ علم غیب کا استعمال نہ کرنا انبیاء علیہ السلام کے بارے۔ کتنا اس کے اندر بغض موجود ہے، وہ سارے کے سارے دیوبندی وہابی اس کے فتویٰ سے جھوٹے مکار مرزا قادیانی سے بڑے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں اور خائن ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ علم غیب کا لفظ نبیوں ولیوں کے لیے استعمال نہ کرنا، وہ کر گئے ہیں، یہ کہتے ہیں استعمال نہ کرنا۔ معزز سامعین و ناظرین، مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب کا فتویٰ نمبر 10 آخری فتویٰ آپ سماعت کر لیں۔ علم غیب کا تو لفظ ہی اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، نہ کسی نبی پہ نہ کسی ولی پہ، چونکہ اس پہ بار بار تفصیل کی ضرورت نہیں۔ معزز محتشم سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے یہ فتویٰ نمبر 10 مولوی ابو ایوب دیوبندی وہابی صاحب خود اس فتویٰ کے اندر اقرار کر گئے ہیں علم غیب کا تو لفظ اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، نہ کسی نبی پر نہ کسی ولی پر، اس لفظ کا تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا نا۔ مولوی ابو ایوب صاحب فتویٰ نمبر 10 کے اندر کہہ رہی ہیں
اس لفظ کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا، نہ کسی نبی پر نہ کسی ولی پر، جبکہ اس کا باپ جانوروں پر اس لفظ کو استعمال کر رہا ہے، علم غیب کو، کھوتوں پر، بلیوں پر، گھوڑوں پر۔ حسین علی وہاں بھچرا والا، اشرف علی تھانوی، خالد محمود، یہ سب کے سب جانوروں کے لیے اس لفظ کا استعمال کر رہے ہیں کہ جانور بعض علم غیب جانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایسا علم غیب تو سبھی جانور، پاگل، جمیع حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے۔ اور فوائد عثمانی کے اندر حسین علی وہاں بھچرا والے کہتے ہیں کہ علم غیب تو گھوڑے بھی جانتے ہیں، خواجہ عثمان دمانی کا گھوڑا علم غیب جانتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا اطلاق تو ہو ہی نہیں سکتا نہ کسی نبی پر نہ کسی ولی پر، یعنی علم غیب کا لفظ نبی ولی پر استعمال نہیں ہو سکتا، اور کھوتے، گھوڑے، کتے، بلے، جانور، جمیع حیوانات، ان سب پر استعمال ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ بقول ابو ایوب دیوبندی وہابی کے، یہ کہتے ہیں کہ علم غیب کا لفظ تو اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، اس لفظ کا تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا نا علم غیب کا، نہ کسی نبی پر نہ کسی ولی پر۔ لیکن خالد محمود دیوبندی مناظرے اور مباحثے کے اندر اس لفظ کو، علم غیب کے لفظ کو جانوروں پر استعمال کر رہا ہے۔ حفظ الایمان کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی لفظ علم غیب کو جانوروں پر، پاگلوں پر، زید پر، عمر پر، جمیع حیوانات پر استعمال کر رہا ہے۔ اور فوائد عثمانی کے اندر حسین علی وہاں بھچرا والے اس لفظ علم غیب کو گھوڑے پر استعمال کر رہا ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ دیوبندی وہابی مسلک کے اندر لفظ علم غیب کا استعمال نبیوں ولیوں پر نہیں ہو سکتا بقول ابو ایوب کے، لیکن کھوتے، بلے، جانور، گھوڑے، ان سب پر استعمال ہو سکتا ہے، جانوروں پر ہو سکتا ہے اس لفظ کا استعمال علم غیب کا، لیکن نبیوں ولیوں پر نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ ابو ایوب دیوبندی وہابی کے فتویٰ سے یہ ساری باتیں لازم آ رہی ہیں۔ کیوں؟ خالد محمود کہتا ہے بعض علم غیب تو جانور جانتے ہیں، جانوروں میں کھوتے بھی آ جاتے ہیں، جانوروں میں بلیاں بھی آ جاتی ہیں، جانوروں میں گھوڑے بھی آ جاتے ہیں، جانوروں میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو خالد محمود مناظرے و مباحثے کے اندر کہتا ہے کہ بعض علم غیب تو جانور بھی جانتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی حفظ الایمان میں کہتا ہے ایسا علم غیب تو سبھی مجنوں، پاگل، جمیع حیوانات کے لیے بھی حاصل ہے۔ اور فوائد عثمانی کے اندر حسین علی وہاں بھچرا والا کہتا ہے کہ علم غیب گھوڑا بھی جانتا ہے، خواجہ عثمان دمانی کا۔ ابو ایوب کہتا ہے کہ علم غیب کا لفظ تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا نہ کسی نبی پر نہ کسی ولی پر۔ تو معزز سامعین و ناظرین، کتنا بغض انبیاء ہے ان کے دلوں کے اندر، کتنا بغض رسول موجود ہے ان کے دلوں کے اندر۔ یہ ولیوں کے بھی دشمن ہیں، نبیوں کے بھی دشمن ہیں۔ کیوں؟ لفظ علم غیب کا نبی پر تو استعمال نہیں ہو سکتا بقول ابو ایوب کے، لفظ علم غیب کا استعمال ولی پر تو نہیں ہو سکتا بقول ابو ایوب کے، لیکن اشرف علی تھانوی کے فتویٰ کے مطابق جانوروں پر بھی ہو سکتا ہے اس لفظ کا استعمال۔ خالد محمود دیوبندی کے فتویٰ کے مطابق اس لفظ علم غیب کا جانوروں پر استعمال ہو سکتا ہے، اور حسین علی وہاں بھچرا والے فتوے کے مطابق لفظ علم غیب کا استعمال گھوڑے پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا استعمال گھوڑے، کتے، بلے، جانوروں پر ہو سکتا ہے۔ ابو ایوب کہتا ہے نبی ولی پر اس لفظ کا استعمال نہیں ہو سکتا معاذ اللہ۔ ان کے دلوں کے اندر کتنا بغض رسول موجود ہے۔ ثابت یہ ہوا یہ نبیوں کے بھی دشمن ہیں، ولیوں کے بھی دشمن ہیں۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یہ 10 فتوے مولوی ابو ایوب صاحب کے میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ سارے کے سارے فتوے دیوبندی وہابی مولویوں کی گردن پر جا لگے ہیں۔ وہ مرزا قادیانی سے بڑے جھوٹے ہیں، ان کی چھترول کی جائے، ان کی ٹکور کی جائے، ان کی حجامت کی جائے، انہوں کھلے مارے جائیں، ان کو کھلے مارے جائیں، اور ان کی چھترول کی جائے، وہ خائن ہیں، وہ کذاب ہیں۔ یہ سارے کے سارے فتوے مولوی ابو ایوب صاحب کے ان دیوبندی وہابی مولویوں کی گردنوں پر جا لگے ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے علم غیب عطائی لکھا بھی ہے اور مانا بھی ہے، اور اس لفظ کا استعمال بھی کیا ہے